الحمدللہ رب العالمین۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں تو اچانک دل میں عجیب و غریب برے اور بیکار خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ ایسے خیالات جو آپ خود بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات انسان ڈر جاتا ہے کہ کہیں یہ میرے ایمان کی کمزوری تو نہیں۔ تو آج اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ خیالات آنا ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی نشانی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، صحابہ کرام نے بھی یہی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تھی کہ ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں جن کو زبان پر لانا بھی ہمیں گوارا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تمہیں ایسے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو صریح ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں، عبادت میں دل لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان آپ کو روکنے کے لیے حملہ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ عبادت چھوڑ دیں، آپ مایوس ہو جائیں، آپ سمجھیں کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، میری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شیطان صرف اسی کو تنگ کرتا ہے جو اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ جو شخص پہلے ہی دور ہو، اسے شیطان کو روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر عبادت کے وقت خیالات آئیں، پریشان نہ ہو، خود کو گنہگار سمجھ کر عبادت نہ چھوڑیں بلکہ اور مضبوطی سے اللہ کی طرف آئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ پہلا حل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دوسرا حل، خیالات کو اہمیت نہ دیں، ان کو نظر انداز کریں۔ تیسرا حل، اپنی توجہ عبادت پر واپس لے آئیں۔ یاد رکھیں، خیالات آنا گناہ نہیں، اس پر عمل کرنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے اور وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی عبادت میں دل لگنے لگے اور شیطان وسوسے ڈالے تو سمجھ جائیں آپ صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔